أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک۔ آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 30/9/2022 اور آج دن ہے کتاب رزم حق و باطل کے قسط نمبر 71 کا۔ اس کا موضوع ہے جی تسخیر ولجا۔ تسخیر ولجا اس کا موضوع ہے۔ اس کتاب کے مصنف و مؤلف ہیں جناب شاہ بلیغ الدین، جو ایک عرصہ دراز تک ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک پروگرام کیا کرتے تھے دین حق کے نام سے، یہ صبح نماز فجر کے بعد۔ تو بڑا چرچا تھا ان دنوں شاہ بلیغ الدین صاحب کی ان تقاریر کا۔ تو ایک کتاب کی صورت میں میرے پاس یہ آ گئی تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آج ماشاءاللہ اس کی 71ویں قسط آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تلے بیٹھے تھے کہ عراق کو عجم فتح کر کے ہی چھوڑیں گے، ادھر فارس کی عظیم الشان سلطنت قدم قدم پر راستہ روک رہی تھی۔ سفر 12 ہجری میں کارن کو شکست دے کر مسلمان ابھی دم لینے نہ پائے تھے کہ معلوم ہوا آندرز غر، یہ آندرز غر جو ہے جی یہ علاقہ سوات کا مشہور شہ سوار تھا، نسلاً ایرانی لیکن عراق میں پیدا ہوا تھا۔ اس تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، یہ کہ آندرز غر کون تھا۔ گھات میں بیٹھا ہے۔ سفر ہی کے مہینے میں دوسری لڑائی چھڑ گئی، وہ بھی کارن کی طرح سلطنت عجم کا بہت بڑا امیر تھا اور ان چند بڑے لوگوں میں گنا جاتا تھا جن پر سلطنت عجم کی کو ناز تھا۔ اردشیر نے اس کی مدد کے لیے بہمن جازویہ کو روانہ کیا۔ سرحدی علاقوں کے وہ عرب جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے آندرز غر کے ساتھ ہو گئے، اس کے ساتھ مل گئے۔ ان میں تیرو کسکر کے درمیانی عرب زیادہ تھے۔ تیرو اور کسکر کے درمیانی علاقہ کے عرب زیادہ تھے۔ بہت بڑا لشکر اس کے پرچم تلے جمع ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ یقین کر بیٹھے تھے کہ فتح سلطنت فارس کے جلو میں کھڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحے کی اطلاع رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایرانی سپاہی ہمت و شجاعت میں کسی سے کم نہیں۔ مسلمانوں سے اتنا شدید مقابلہ کسی نے بھی نہ کیا تھا۔ یہودی قبائل اور مشرکین قریش کے پاس نہ یہ ساز و سامان تھا نہ اتنے بڑے لشکر۔ نصرانی جنگ موتا میں مسلمانوں سے کچھ ایسے ہی سہم گئے تھے کہ تبوک کی مہم میں انہوں نے میدان جنگ کا منہ ہی نہ دیکھا، حالانکہ اس وقت سلطنت روم سلطنت عجم سے بھی بڑی سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہر سنا کے کنارے پر ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں انہوں نے پچھلا مارکا سر فرمایا تھا۔ نئے میدان جنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے انہوں نے حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں چھوڑا اور کچھ فوج ان کے پاس رکھی، اس لیے کہ دشمن کا ملک تھا اور ہر گھڑی یہ اندیشہ لگا ہوا تھا کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اب جو آگے بڑھے تو اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ تو اپنی کمان میں رکھا، سپاہ کی بڑی تعداد اسی حصے میں تھی۔ دوسرے 2 حصے محفوظ دستے قرار دیے، ان پر بصرین، علی درم اور سعید بن مروہ کا سردار بنایا۔ ان پر میدان جنگ میں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لشکر اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔
جو قارن کے ساتھ آیا تھا، اور اس مرتبہ اس کے تیور بھی بہت بگڑے معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کچھ تو پچھلے مارکے میں کٹ گئی تھی اور کچھ انتظام و انصرام میں پچھلے مورچوں پر بٹ گئی تھی۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ جلیل القدر سپہ سالار کمال ہوشیاری سے بساط جنگ پر اپنے مہرے آگے بڑھا رہا تھا۔ ایک ایک قدم نپا تلا تھا، ایک ایک چال جچی تلی، پرچہ نویسی اور سراغ رسانی کا پورا انتظام تھا۔ پرچہ نویسی اور سراغ رسانی کا پورا انتظام تھا، اور ہر گھڑی خبریں آتی کہ دشمن کو کہاں سے کمک آ رہی ہے۔ یہ جنگ شہر بصرہ سے کوئی 50 میل کے فاصلہ پر ہوئی۔ قسکر کے قریب خشکی کا یہ حصہ ولجہ کہلاتا تھا، ولجہ، معذرت۔ اس میدان جنگ سے کچھ ہٹ کر ایک ایسے نشیبی حصے تھے جو دور سے نظر نہ آتے تھے، اور دشمن کے پڑاؤ سے بھی کچھ زیادہ دور نہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی عقابی نظریں لڑائی شروع ہونے سے پہلے میدان جنگ کے آس پاس زمین کے ایک ایک انچ کو ٹٹول رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر رک گئیں۔ یہ بڑے کام کے خطے تھے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے فوراً اپنی جنگی نقشے پر ایک اہم تبدیلی کر دی۔ سعید بن مرہ اور بصر بن ابی رحم کو ضروری ہدایتیں دے کر یہاں چھوڑ دیا، اور خود آگے بڑھ کر دشمن کے مقابلے میں صفہ راہ ہو گئے۔ آندرا غر اور بہمن جازویہ نے اپنے لشکر کو ایسے ترتیب دیا کہ بنو بکر بھی دل کھول کر داد شجاعت دے سکیں۔ ترک و تازی گھوڑے اجمی شاہسواروں کی رانوں تلے بے قرار تھے۔ الف نیزے، اوپی تلواریں، فولادی بختر، جنگی خود چڑھی ہوئی کمانیں، مس ہاتھی، موت کا ایک ایک سامان چنا ہوا تھا۔ اژدہوں جیسے بڑے بڑے علم لہرا رہے تھے کہ دونوں لشکر آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو گئے۔ عزم و ہمت کے دھنی آج موت کے منہ میں تھے۔ یہ مزار کے مارکے سے کہیں زیادہ سخت مارکا تھا۔ اپنی مرتب صفوں کے ساتھ اللہ کے سپاہی کبھی جازویہ پر ٹوٹ پڑتے، کبھی اندر غر کے دستے کو گھیر لیتے، اور کبھی بنو بکر پر جا گرتے۔ صبح سے شام ہو گئی، لیکن میدان کارزار کا ہمہمہ ختم نہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لڑائی کا تنور اور گرم ہوتا چلا گیا۔ دونوں طرف بہادر ڈٹے ہوئے تھے، سر دھڑ کی بازی لگی ہوئی تھی۔ لڑتے لڑتے دست بازو جواب دے گئے، تلواریں ٹوٹ گئیں، ڈھالیں چھوٹ گئیں۔ یہ مرحلہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت عجم کے ایک نامی گرامی پہلوان کو للکارا۔ دشمن نے دیکھا سپہ سالار لشکر دعوت مقابلہ دے رہا ہے تو اپنی صف سے نکل آیا۔ اچھلتا کودتا، طاقت کا زوم ایک ایک حرکت سے نمایاں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تو اس کی نظر میں جچے ہی نہیں۔ 100 آدمی مقابل میں ہوتے تو شاید وہ کچھ سوچتا بھی۔ مشہور بھی یہی تھا کہ 1000 آدمی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی تھا۔ تلوار سے تلوار ٹکرائی۔ دونوں لشکروں کی قسمتیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ بجلی سی کڑک رہی تھی سر پر، اب کوئی گرا کہ اب کوئی چلا۔
آندرا غور نے سوچا کہ یہی مرحلہ فتح و شکست کا فیصلہ کر سکتا ہے. اسے اب اپنے سورما پر بھروسہ تھا. اسے امید تھی کہ یہ فیصلہ عجم کے حق میں ہوگا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ خالد سیف اللہ تلوار چلاتے چلاتے دھاڑے، تجھے زندگی سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے موت سے محبت ہے. خالد ولید نے فرمایا. دشمن نے جواب میں پے در پے وار شروع کیے. شہور پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے، لیکن ہر ایک نے دوسرے کا وار خالی کر دیا. کانٹے کے تول لڑائی ہوتی رہی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے کھسپل کو اچھی طرح جانچ لیا تو پھر نئے ہاتھ نکالے. مسلمانوں نے دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. ایسی نظر نہ لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ تیری تلوار ہے اور تیری ہی رو میں اٹھی ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں. یہی لمحہ تھا کہ ایک شعلہ سلب کا اور حضرت خالد بن ولید کی تلوار برق بن کر دشمن پر جا گری. فارس کڑیل منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور وہ اس کی لاش کا تکیہ بنا کر بیٹھ گئے. لڑائی کا رخ پلٹ چکا تھا. دشمن کے حوصلے پر کڑی ضرب پڑی تھی کہ مسلمانوں کے محفوظ دستے نشیبی ہتھوں سے نکلے اور دشمن کے لشکر پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے. اندرغور اور بہمن جازویہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تازہ دم فوج آ گئی ہے، اب عقب محفوظ نہیں، تو بھاگنے کی فکر میں لگ گئے. لیکن خالد تھے. انہوں نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ دشمن ہر طرح مات کھا گیا. اس کے تینوں طرف گھیراؤ پڑ چکا تھا اور نکلنے کی جگہ ڈھونڈنے سے بھی نہ مل رہی تھی. اندر غور مارا گیا لیکن کشتوں کے پشتے لگ گئے. اب جو مسلمانوں پر اللہ کا کرم ہوا تو پھر کوئی ان کا راستہ نہ روک سکا. علیس، ام گیسیہ، تیرودنار، عین الاتمر اور سارے ان علاقوں پر عراق پر پرچم اسلام لہرانے لگا. اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو دربار خلافت سے حکم ملا، اب تم شام کی طرف جاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دنوں حضرت خالد بن ولید کو ایک خط بھیجا جس کا مضمون تھا: اے ابو سلیمان، میں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. تمہارے دل میں غرور نہ پیدا ہونا چاہیے، اپنے کسی فعل پر نازاں بھی نہ ہونا. فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ ہے اور وہی اعمال کا بدلہ دیتا ہے. یہ خط آج بھی ہر مسلمان فاتح کی رہنمائی کے لیے کھلا ہوا ہے. دوستو، آج اس نمبر 71 کا اختتام یہی پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعۃ المبارک اس نمبر 72 کے ساتھ آپ کی خدمت میں طارق ملک حاضر ہوگا. سر، جاتے جاتے ایک ریکویسٹ، ایک اپیل، ایک التماس ہے آپ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ ابتدا چینل کو سبسکرائب کیجئے. دوسرے، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے. اور تیسرے، شیئر کیجئے گا تاکہ دور کہیں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ہماری بات کو تو سمجھتے ہیں لیکن مسلم نہیں ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے، شاید اللہ کا کرم ہو تو کوئی بندہ یہ سن کر کلمہ پڑھ لے تو آپ کا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ. اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں کس نمبر 72 کے ساتھ میں حاضر ہوں. کس نمبر 72 کے ساتھ؟ یہ 71 ہے.
جزاکم اللہ خیرن. اس دوران میرے پروگرام آپ کو ملتے رہیں گے. تو بہت شکریہ، بہت نوازش. اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے گا اجازت اور دعا فرمائیے گا. یہ میرا چشمہ جو ہے یہ تھوڑا گڑبڑ ہے، دوسرا بھی ہے، لیکن یہ کچھ تنگ کر رہے ہیں مجھے. آپ دعا کیجیے گا کہ میرے معاملات یہ نظر کے معاملے میں درست ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.